ٹھیک ہے غلام صاحب، اسپیکر ایاز صادق صاحب نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی. گزشتہ روز جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ ان کی ملاقات بھی ہو گئی. ایک ٹی وی اینکر نے، ہماری کولیگ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں. یہ مذاکرات کی دعوت اور یہ ملاقات ہو جانا کیا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں؟ جی، قیاس آرائیاں چلتی رہیں گی، لیکن مذاکرات کی دعوت تو بہت عرصے سے میز پر پڑی ہے، جس کا اعادہ اسپیکر ایاز صادق بار بار کرتے رہتے ہیں. وہ کل بھی موجود تھی ان کے دعوت سے پہلے اور آج بھی موجود ہے. لیکن دعوت پاکستان کے عوام کی فلاح اور عوام کے مسائل حل کرنے کے بارے میں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ صرف چونکہ پی ٹی آئی کا پاکستان کی گورننس یا عوام کی حاکمیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو بانی چیئرمین پر صرف بات کرنا چاہتے ہیں اور کسی چیز پر بات نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے انہوں نے بہت سارے مواقع جو ہیں ضائع کیے ہیں، ترامیم سے پہلے بھی، ڈسکشن میں بھی، کہ بہت سارے ایشوز جہاں انہیں ریلیف مل بھی سکتا تھا انہوں نے وہ موقع ضائع کیا، جو ان کی ایک صرف ون نوٹ گردان ہے اپنے بانی چیئرمین کے بارے میں. تو یہ رہے گی. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر، ہم تیار ہیں. وہ بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کا نیا روزگار پیدا کرنے کے لیے، اگر ان کے پاس کوئی نیا منصوبہ ہے، ہم تیار ہیں. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اگلے انتخابات کو بہتر بنانا ہے اور اس کو اور پروسیجر کو سمپلیفائی کرنا ہے یا اس کو ٹائٹ کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. لیکن گورننس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ صرف اپنے جو بالکل ایک شارٹ ٹرم سیاسی فائدہ ہے اور خود غرض اقتدار کی جو ہوس ہے اس پہ محدود ہے. نہیں، آپ کی گفتگو سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو پاکستان کا سیاسی استحکام بھی ان مذاکرات یا مفاہمت کے نتیجے میں نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا. تو اس لیے وہ وہیں خوش ہیں اور آپ اپنی جگہ پہ خوش ہیں، اور یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا بغیر مذاکرات، بغیر مفاہمت، بغیر سیاسی استحکام کے. جی دیکھیں نا، سیاسی اپوزیشن کی موجودگی تو عدم استحکام نہیں ہے. جی، وہ اپنی بات کریں اور کھل کر کریں. ان کے پاس موقع تھا کہ وہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، بس 27ویں ترمیم تھی، وہ کھل کر بات کرتے، اپنی طویل گفتگو کرتے، بتاتے ہمیں کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترامیم تھیں ان کی نظر میں غلط ہیں. لیکن ان کا جو سارا فوکس ہے وہ تو انتشار اور بلوے پر ہے کہ یہ شور ڈالو اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، واک آؤٹ کر جاؤ، حصہ نہ بنو. جس کی وجہ سے جو ان کی دونوں ذمہ داری کہ ان کو پاس خیبر پختونخوا میں عوام نے ان کو حکومت کی ذمہ داری دی ہے، وہ اس سے بھی مفرور ہیں، اور جہاں اپوزیشن کی ذمہ داری دی ہے اس سے بھی مفرور ہے، اور صرف انتشار اور بلوے پر انحصار ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ جو بات سوال تھا ان کا اصل میں، کہ کیا واقعی آپ کی اطلاع کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ درجہ حرارت نیچے لایا جائے؟ جی، میرے نظر میں تو صرف یہ قیاس آرائیاں ہیں، اور درجہ حرارت نیچے آ سکتا ہے اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ یہ سمجھے کہ انہیں ووٹ کے ساتھ صرف بڑکیں مارنے کی اور دھمکیاں دینے کی اور صوبے کے باہر جا کر دوسرے صوبے کی جیل کے باہر رات گزارنے کا مینڈیٹ نہیں ہے. وہاں 4.5 کروڑ پاکستانی میرے بھائی اور بہنیں رہتے ہیں، ان کی زندگیاں بہتر کرنے کا مینڈیٹ ہے. ان کو صحت، تعلیم، امن و امان، دہشت گردی سے بچاؤ، انفراسٹرکچر کی تعمیر، اس کا مینڈیٹ ہے. اگر وہ اس پر فوکس کرنا شروع کر دیں گے اور وہاں کہیں بھی وہ وفاق کا تعاون مانگیں گے تو ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اچھا، آپ چونکہ ایک پارلیمانی تجربہ آپ کا ہے اور آپ کے خاندان کا، آپ کے والد بھی ماشاءاللہ طویل عرصہ سیاست میں اور پارلیمنٹ میں رہے، یہ فرمائیں کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اسپیکر ایاز صادق صاحب اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نہ قومی اسمبلی میں نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کا، نہ سینٹ میں ہو رہا ہے، جبکہ 70 سے زائد ارکان قومی اسمبلی میں اور وہاں بھی 18-19 ارکان لکھ کے دے چکے ہیں. تو یہ مناسب ہے؟ اور اس طرح سے اسمبلی کا بغیر لیڈر آف دی اپوزیشن کے چلنا اچھی علامت ہے؟ جی نہیں، میری تو توقع یہی ہے کہ دونوں صاحبان جو کہ مجھ سے بھی زیادہ تجربہ کار ہیں پارلیمان کے، ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ جو اگر وہاں ایک اپوزیشن کی
واضح اکثریت نے کسی کو نامزد کیا ہے تو اس کو وہ بہت جلد نوٹیفائی کر دیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. جو قومی اسمبلی میں محبود خانہ چکزئی ہیں ان سے بھی ہماری یہی توقع ہے کہ وہ اس اپوزیشن کی سیاست کو آئین اور قانون کے دھارے میں لا کر اس کا نیا آغاز کریں گے، بجائے یہ کہ ہم یہی سنتے رہیں کہ اپنی بندوقیں صاف کر لو ہمارے. صحیح ہے. کے پی کے میں کیا گورنر راج کی ضرورت ہے جو اس وقت حالات ہیں؟ جی دو تین معاملات ہیں جس پر ہمیں بہت سنجیدہ سوچنا ہے کہ کیا جو دہشت گردی کا چیلنج ہے اس وقت کے پی میں وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگرچہ آج آپ نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے کچھ گفتگو کی ہے، کیا اس کو اس دہشت گردی کے لیول کو ہم لامحدود وقت کے لیے برداشت کر سکتے ہیں کہ اچھا جی ایک دفعہ ایک دن وانا کے کیڈٹ کالج پر حملہ ہو جائے، ایک دن 12 سپاہی شہید ہو جائیں، ایک دن 3 سپاہی شہید ہو جائیں، ایک دن اسسٹنٹ کمشنر شہید ہو جائے، ایک دن جو ہے بنو جیل پر حملہ ہو جائے؟ کیا اس کو لامحدود طریقے سے چلایا جا سکتا ہے؟ تو اگر تو یہی ڈسکشن مین ہونی ہے کہ اگر تو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ ان کو ووٹوں کے ساتھ اس صوبے میں رہنے والوں کی زندگی کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ملی ہے اور وہ دہشت گردی میں پوری طرح تعاون کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گورنر راج کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ اسی طرح رکاوٹیں ڈالتے جائیں گے آپریشن میں، اور بس انہوں نے جرگہ کیا تھا، میں ایک سٹیپ یہ ہے کہ اسی طرح کے جرگے کے ذریعے جو 12 اضلاع اس وقت جو سرحدی اضلاع ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ پورے ملک کو دکھائیں کہ ہم جرگے کے ذریعے ایک ضلع ہم نے آزاد کرا لیا دہشت گردوں کی عملداری سے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ فارمولہ جو ہے دہشت گردی سے لڑنے کا یہ کامیاب ہے، تو پھر ظاہر گورنر راج نہیں لگے گا، کیونکہ خرم صاحب یہ جو وہ اس روش پر قائم رہتے ہیں کہ جناب ہم نے لڑنا بھی نہیں ہے اور ہم نے جو ہے وہ جو دوسرا راستہ وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہم نے کوئی پیش رفت بھی نہیں کرنی، تو پھر معاملات آج اس طرح چلیں ہم نیچ پہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بھیانک نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کا ایک بہت سیریس چیلنج موجود ہے. اور یہ پورا سوال اس لیے اٹھا ہے کہ ہم آج سے 10-12 سال پہلے یہ پورا تجربہ کر چکے ہیں کہ اگر اس آگ کو وہیں نہ روکا گیا تو پھر ہم سب کے گھروں تک آئے گی.